بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، 3 سال تک کی اسلام کی دعوت مکہ کی گلیوں میں خاموشی سے پھیلتی رہی۔ دار ارقم میں ایمان کی شمعیں روشن ہو رہی تھیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس پیغام کو مکہ کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ یہ حکم ملتے ہی تاریخ انسانیت کا وہ باب شروع ہوا جس نے عرب کے ریگزاروں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ قریبی رشتہ داروں کی دعوت۔ اعلانیہ دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے 40 کے قریب افراد کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، اے ابو مطلب کے بیٹو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی وہ بھلائی لایا ہوں جو کوئی دوسرا اپنی قوم کے لیے نہیں لایا۔ تم میں سے کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ اس محفل میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس وقت ایک 13 سالہ نوجوان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ کوہ صفا پر پکار۔ اس کے بعد وہ تاریخی لمحہ آیا جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی مشہور پہاڑی کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور بلند آواز میں پکارا، یا صبا صح۔ یہ وہ پکار تھی جو عرب میں کسی بڑے خطرے کے وقت دی جاتی تھی۔ مکہ والے یہ سن کر حیرانی میں دوڑے چلے آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا اور آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پیغام حق اور ابو لہب کی دشمنی۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عظیم بات فرمائی، بس سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی بندگی کرو۔ یہ سنتے ہی مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب بولا، الفاظ گستاخانہ ہونے کی وجہ سے حفظ کیے گئے۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ قریش کا اضطراب اور مخالفت کا آغاز۔ اس دن کے بعد مکہ کے حالات یکسر بدل گئے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے اب دشمنی پر اتر آئے۔ قریش کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ پیغام پھیل گیا تو ان کی سرداری اور بت پرستی کا کام خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب اس آواز کو ہر وقت پر دبانا ہے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، کوہ صفا کو اس پکار نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ اب ایک طرف توحید کے پروانے تھے اور دوسری طرف مکہ کے طاقتور سردار۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ قریش نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے کیسے پہاڑ توڑے اور کس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا ہسٹری ہب آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا۔ پچھلی قسط میں ہم طبی مشورے میں قبض کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ جیسا کہ بتایا تھا، قبض بذات خود کوئی بیماری نہیں۔ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں اور خوب چبا کر کھائیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کا قول ہے کہ لقمے کو 70 مرتبہ چبائیے، تو قبض کی کاٹ مکمل ہے۔ اگلی قسط میں ایک اور مشورے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔